السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو میں ہوں محمد سالم خان اشاتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں محمد یوسف خان۔ دوستو آج ہمارے اسٹوڈیو کے اندر ہمارے بہت ہی قریبی دوست محمد یوسف تشریف لائے ہیں۔ اصل میں ان کو ٹرپل طلاق کا ایک مسئلہ سمجھنا ہے، تو بتائیے مفتی صاحب، وہ میں نے ایک مولانا ارشد مدنی صاحب کا ایک ویڈیو دیکھا جی، جس کے اندر ٹرپل طلاق کے بارے میں کچھ انہوں نے کہا جی، تو مجھے ایکچولی نا پوری وضاحت کے ساتھ ٹرپل طلاق آخر ہے کیا ہے یہ جاننا تھا۔ تو وہ ویڈیو ہے ابھی آپ کے پاس؟ جی ہے، بتاؤ۔ چلیے پہلے وہ ویڈیو کو دوستو، پہلے مولانا ارشد مدنی صاحب کا ایک ویڈیو آیا ہے ٹرپل طلاق پر، جیسے کہ راجیہ سبھا کے اندر یہ بل پاس ہو گیا ہے، اس پر مولانا ارشد مدنی صاحب نے ایک بیان دیا ہے۔ پہلے ہم اس ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں، پھر ہمارے بھائی یوسف کے جو سوالات ہیں اس کو سمجھتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ آپ مسلمانوں سے رائے لیجئے کہ مسلمان اس سلسلے کے اندر رائے دیں۔ مسلمان، میں کہتا ہوں 99% مرد اور عورتیں رائے یہی دیں گی کہ ہم اسلام کے پابند ہیں۔ جو نظام ہے ہم 1400 سال سے زندگی اسی پر گزار رہے ہیں اور مرتے دم تک قیامت تک اس پر گزاریں گے۔ آپ اس ملک کے اندر ایک کھلا ہوا میدان دے دیں کہ سارے ملک کے رہنے والے اس سلسلے کے اندر رائے دیں، تو مسلمان تو کل 18 کروڑ ہے اس ملک کے اندر، مان لیجئے 5 کروڑ مسلمانوں نے دے دی، تو آج تو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لوگ، صبح سے شام تک بیٹھ کر کے کمپیوٹر کے اوپر ایک آدمی 1 لاکھ رائے دے دیتا ہے فردی ناموں سے۔ ہم تو کہیں کے بھی نہیں رہیں گے۔ کل کو لاؤ علاقہ کمیشن والے یہ کہہ دیں گے کہ 5 کروڑ کے مقابلے میں 25 کروڑ آ گئی مخالفت کے اندر، تو ہم تو میدان سے باہر نکل گئے، اس لیے ہم اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ وہ مسلمانوں سے رائے لے، خالی مسلمانوں سے، بھائی مسلمان آئیں، مسلمان جو جتنی بھی بڑی بڑی یوجنائیں ہیں مسلمانوں کی جماعت ہیں، آپ ان کو بلائیے۔ تنظیمیں جو ہیں، اس کے اندر کوئی تنظیم یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم اس کو نہیں مانتے، یہ دیکھیے اکثریت کیا کہتی ہے، اس کے اوپر فیصلہ کر دیجیے۔ آپ نے شروع میں کہا کہ طلاق دے دے ایک باری، پھر 3 مہینے کا وقت ہے، اگر وہ چاہے تو ایک ساتھ ہو سکتا ہے۔ پھر دوسری باری آپ نے یہ کہا کہ چاروں امام جو ہے یہ ایک رائے رکھتے ہیں کہ طلاق 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 مان لیا جائے گا، یعنی طلاق کے کچھ 2 طریقے ہوں گے، ایک تو ایک بار کر کے 3 باری میں دینا، اور ایک ہی بار میں دے دینا، تو دونوں صحیح ہے۔ تیسری مرتبہ کے طریقے کو یہ اسلام کا بتایا ہوا، اس کو اچھا طریقہ نہیں ہے۔ آدمی اگر لاٹھی مار دے گا تو چوٹ تو لگے گی، اگر طلاق دے گا طلاق ہو جائے گی، لیکن اس کو کہا جا رہا ہے طلاق بدعی کہا جاتا ہے۔ 3 باری ایک ساتھ دینا ہے، صحیح یہی ہے طلاق کا طریقہ، اس لیے کہ اگر ایک دفعہ طلاق دیے، ہو سکتا ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ جو میاں بیوی، شوہر اور بیوی جو ایک دفعہ ملے ہیں تو یہ رشتہ موت تک چلتا رہے۔ ایک طلاق دے کر کے ہو سکتا ہے آدمی نے غصے میں دے دی ہے، ہو سکتا ہے کوئی اس وقت صورتحال ایسی بنی تو وہ 3 مہینے تک اس کو یہ موقع دیتا ہے کہ یہ دونوں پھر سنبھل جائیں اور یہ زندگی خراب نہ ہونے پائے، یہ رشتہ ٹوٹنے نہ پائے۔ اس لیے اسلام نے یہ کوشش کی ہے طلاق ایک دم دے کر کے رشتے کو مت توڑو۔ دیوانگی کے ہو سکتا ہے تو بھی بچتا ہے، یہ بھی بچتا ہے اور زندگی برباد ہو جائے، اس لیے ایک طلاق دے، سنبھل جاؤ۔ اس کے بعد اگر موقع ہوتا ہے بہت اچھی بات ہے، غصہ دور ہو گیا، حالات سازگار ہو گئے، غلط فہمی دور ہو گئی، پھر جمع ہو جاؤ۔ اگر 2 طلاقیں بھی دے دی اور سختی کے ساتھ کہہ دیا میں نہیں تیرے ساتھ رہا، پھر بھی موقع ہے، اگر مرد اور عورت دونوں جمع ہو جائیں، ایک دوسرے کے ضرورت کو سمجھ لیں اور ایک دوسرے کے ساتھ رہنے پر پھر بھی آمادہ، اسلام پھر بھی اجازت دیتا ہے اصل نہ نکاح کر لو۔ 3 مہینے کا ہی سمے ہے۔ 3 مہینے اگر نکاح کرنا چاہتے ہیں بعد میں بھی نکاح کر سکتے ہیں۔ تو مطلب ایک ساتھ طلاق 3 بار دے دینے سے بہتر ہے کہ ایک بار؟ طریقہ وہی ہے، اس لیے کہ اس میں دونوں کے ملاپ کی اور نکاح کو قائم کرنے کی شکلیں موجود ہیں، اس کے بعد شکل ختم ہو جاتی۔ لوگ نہیں جانتے اس کو، جاہل ہیں، بے پڑھے لکھے لوگ ہیں، جانوروں کی طرح سے معاملہ کرتے ہیں، اور یہ غلط ہے۔ اس کے اندر بچوں کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ جو ماں باپ لڑتے ہیں اور گھروں کے اندر بچے اور بچیاں دیکھتے ہیں، ان کی تربیت نہیں ہو پاتی ہے، ان کی زندگی برباد ہوتی ہے۔ اچھا صاحب، اگر سرکار جو ہے اپنی ضد پہ آ گئی، چونکہ روی شنکر پرساد نے یہ بات کہی ہے کہ یہ راجیو گاندھی کی سرکار نہیں ہے،
वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैं अब, तो वो सुनेंगे नहीं किसी की, जो एक फैसला कर लिया तो कर लिया, तो ठीक क्या है। आप नहीं हम देखिए, हम इस मुल्क के रहने वाले हैं। अगर हम जमीयत उलमा का मामला ये है कि वो कभी भी सड़कों के ऊपर नहीं आती। बाबरी मस्जिद का मसला हुआ था, हम सड़कों के ऊपर नहीं आए, जो लोग आए सड़कों के ऊपर वो आए। जमीयत उलमा का तो ये एक नजरिया है कि मुल्क हमारा है, दस्तूर हमारा है, अदालतें हमारी हैं, दस्तूर ने जो हक हमें दिया है हम उस हक का इस्तेमाल करेंगे और हम कोर्ट के दरवाजे को खटखटाएंगे। यही हमारा मामला। हम इससे जाहिर नहीं करते हैं, लेकिन हम अलावा इसके क्या अफसोस कर सकते हैं कि हमने इस मुल्क के दस्तूर को सेकुलर दस्तूर बनवाया था। आज ऐसी हुकूमत हो गई है जो इसके सेकुलरिज्म को आग लगा रही है और अक़लियत को उसके जीने का हक नहीं दे रहे हैं। और आज़ादी के साथ हम समझते हैं कि ये मुल्क के ऊपर बड़ा ख़राब वक्त होगा अगर ऐसा होगा। पर सुप्रीम कोर्ट में मामला साहब, सुप्रीम कोर्ट खुद ही सुमो लिया है, तो फिर आप अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला कर दिया और इस हल्फनामे को मान लिया, तो क्या करेंगे? हम सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले को मानते हैं। हम तो असल में यूसुफ भाई, आपने ये जो वीडियो जो देखा है मौलाना अरशद मदनी साहब का, तो मौलाना अरशद मदनी साहब ही नहीं बल्कि मुल्क के जितने भी उलमा इकराम हैं इसका विरोध कर रहा है। अब आपका मसला ये है कि आप ये समझना चाहते हैं ट्रिपल तलाक क्या है। तो ट्रिपल तलाक, जैसे कि मौलाना ने एकदम शॉर्ट में समझाया अपने वीडियो के अंदर कि भाई ट्रिपल तलाक क्या है। बंदा एक ही झटके में 3 मरतबा तलाक बोल के सारे रिश्तों को ख़त्म कर दे, तो इसको तलाक की बिदात कहा जाता है। जैसे कि मौलाना अरशद मदनी साहब ने भी बताया, तो शरीयत के अंदर तलाक देने का एक तरीका बताया, जहाँ पर निकाह करने का तरीका है, जहाँ पर नमाज़ पढ़ने का तरीका है, जहाँ पर इस्तिंजा करने का तरीका है, जहाँ पर गुस्ल करने का तरीका है, तो शरीयत मुतहरा में यानी कि इस्लाम के अंदर वहाँ पर तलाक देने का तरीका ही बताया गया। ये कैसे मुमकिन है कि एक शरीयत के अंदर पेशाब करने का तरीका है, पेशाब से इस्तिंजा करने का तरीका है, नापाकी को दूर करने का तरीका है, यहाँ तक कि पाखाना साफ़ करने का तरीका है कि भाई पाखाना हो जाए तो उसको किस तरह से इस्तिंजा, किस तरह से उसको साफ़ करें। उसके अलावा गुस्ल करने का तरीका है, साफ़ मतलब शरीयत ने और इस्लाम ने हमको हर चीज़ के तरीके बताए। मतलब रोज़मर्रा में जितनी चीज़ें हमको लाहिक होती है उनके तरीके शरीयत ने हमको बताई। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि शरीयत ने इतनी बारीक बारीक चीज़ों का ख्याल रखा है और इतनी बड़ी चीज़ कि भाई तलाक, और इसके ताल्लुक़ से मतलब जो कहा जा रहा है कि भाई ये इस्लाम जुल्म करता है औरतों के ऊपर, मुसलमान ख़वातीन के ऊपर जुल्म हो रहा है। तो मैं तो कहूँगा ये एक लोगों की एक अहमकाना सोच है कि लोग ये समझते हैं कि भाई कि इस्लाम के अंदर जब छोटी छोटी बातों का इतना ख्याल रखा गया है तो इतनी बड़ी बात का ख्याल क्यों नहीं रखा गया। असल में एक माहौल ऐसा क्रिएट किया गया है ट्रिपल तलाक के मामले में कि जैसे कि इस्लाम ट्रिपल तलाक को या मुसलमान ट्रिपल तलाक को प्रमोट करता है, हालांकि इस्लाम ने और शरीयत ने कभी तलाक को प्रमोट नहीं किया। हदीस के अंदर आता है इन्ना अबग़दल हलाली इंदल्लाहि अत्तलाक, कि हलाल चीज़ों में सबसे ज़्यादा घटिया और अल्लाह को गुस्सा दिलाने वाली कोई चीज़ है तो वह है तलाक। वो क्या है? तलाक। अगर कभी इस्लाम अगर तलाक को प्रमोट करता कि इस्लाम के अंदर कभी तलाक देकर ऐसे ही छोड़ देने का अगर हुक्म होता तो फिर इतनी ज़बरदस्त हदीस क्यों होती है, जिसे अल्लाह ख़ुद फरमाते, अल्लाह के नबी ने फरमाया। ये हदीस है, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये हदीस गलत हो सकती है। हलाल चीज़ों में सबसे ख़तरनाक अल्लाह को गुस्सा दिलाने वाली कोई चीज़ है तो वो क्या है? तलाक है। अब जब ये चीज़ हमारे सामने है तो फिर भी कुछ लोगों के जहनों में ये सवाल आता है कि भाई फिर ये मुस्लिम समाज के अंदर जब 3 तलाक जब दे दी जाती है तो वो लागू कैसे हो जाती है? तरीका क्या है? हाँ, तो यहाँ पर लोगों का तरीका गलत है। क्या है? देखो, आज हिंदुस्तान हो या अदर कंट्री हो, इस्लाम को 100% कोई फॉलो नहीं कर रहा है, इल्ला माशाअल्लाह। 100% में 100% में से 80% लोग ऐसे हैं जो इस्लाम को सही मानों में मतलब फॉलो नहीं कर रहे, मतलब अपनी ख्वाहिशात नफसानी पर ज़िंदगी गुजार रहा है। अब कोई बंदा नमाज ही नहीं पढ़ता, ये भी तो इस्लाम का हुक्म है। रोज़ा नहीं रखता, कुर्बानी नहीं करता, हज नहीं करता, ये भी इस्लाम का हुक्म है। झूठ बोलता है, ग़ीबत करता है और ज़िना करता है, चोरी करता है, बड़े बड़े गुनाह करता है, वो इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहा है, इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहा है। और उसी टाइप का बंदा कभी तलाक कभी दे दे तो फिर वहाँ ये कहा जाता है कि भाई ये मुसलमान होकर इसने क्या किया, इतनी घटिया हरकत की।
ارے اس نے مسلمان ہو کر اتنی گھٹیا حرکت کی آپ کہہ رہے ہو نا, تو آپ ادھر بھی کہیے نا کہ مسلمان ہو کر تو نماز نہیں پڑھ رہا ہے, روزے نہیں رکھ رہا ہے, اپنے مذہب کو فالو نہیں کر رہا ہے. بہرحال یہ ڈفرینٹ ٹاپک ہے. سمجھنا یہ ہے کہ راجیہ سبھا میں آج جو ٹرپل طلاق جو بل منظور ہوا, پہلے تو میں اس کا ایک آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ یہ ہمارا شریعت کا مسئلہ ہے. جی, یہ ہماری شریعت کا مسئلہ ہے. اس مسئلے کے اندر غیر کیا ہمارا اسلامک کوئی بندہ بھی اس میں مداخلت کرے یا اس میں رد و بدل کرے, تخفیف و ترمیم کرے, تو ہم اس کو قابل قبول نہیں سمجھتے, ہم اس کو برداشت نہیں کرتے. کوئی اگر مسلم سماج کا کوئی بڑا لیڈر بھی اٹھ کے اگر اسلام کا کوئی قانون بدلنا چاہے یا کوئی ایک نیا قانون بنا کر اسلام کے اوپر تھوپنا چاہے, تو مسلم کمیونٹی اور مسلم سماج ہم اس کو قطعی طور پر برداشت نہیں کر سکتے. جائے کہ غیر, اب یہ غیر لوگ, یہ مودی سرکار, بی جے پی, آر ایس ایس سم تھنگ, یہ جو بھی ہے مطلب جو راجنیتک دل ہے, یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, بہت زیادہ اس چیز کو مطلب بڑھاوا دے رہے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلم سماج کے حق میں بات کر رہے ہیں. اور یہ کچھ ایسے لوگوں کو, ایسی مطلب خواتین کو جو شریعت سے زیادہ واقف نہیں ہے, ان کو کیمرے کے سامنے کھڑے کر دیتے ہیں اور سوال کرتے ہیں, تو وہ جواب یہی دیتے ہیں نا. اب کوئی بھی بندہ یہ نہیں چاہے گا کہ بھائی کسی کو طلاق پڑے. صحیح بات. اور طلاق سے مطلب آج مطلب جو مسلم سماج جو نہیں سمجھتا, مطلب اسلام کی باریکی کو نہیں سمجھتا ہے, وہ تو مطلب ان کے ساتھ کھڑا ہے, اور انہی لوگوں کو مدعا بنا کر یہ لوگوں کے سامنے شو آف ایسا کر رہے ہیں جیسے کہ مسلم سماج بھی اس چیز کو کیا کر رہا ہے, سپورٹ کر رہا ہے. لیکن کچھ مسلم پارٹیز ہے, مسلم پرسنل بورڈ ہے, جمعیت علماء ہے, علماء اکرام اس کا ویرودھ کر رہے ہیں. مطلب یہ کہ علماء اکرام نے اور یہ مسلم پرسنل بورڈ نے یا جمعیت نے مسلمانوں کی زندگی کو 2 بار کر کے رکھا ہے. یہ لوگ مسلم خواتین کے اوپر ظلم کرتے. ان کو اصل میں دشمنی مسلم سماج سے نہیں, ان کو اصل دشمنی اسلام سے, اور ان کو سب سے بڑا خطرہ ان کو علماء اکرام سے. کیونکہ علماء اکرام جو ہے, یہ علماء اکرام ہی مطلب یہ دین کے کیا ہے, پیشوا ہے. یہ دین کے پیشوا ہی لوگوں کی صحیح گائیڈنس کر سکتے ہیں. ان کو خطرہ ان لوگوں سے, جیسے کہ انگریز جب یہاں سے گیا تھا, تو اس نے ملک کا بٹوارہ کر کے گیا. اس کو پتہ ہے اگر کبھی مسلمانوں کے ہاتھ میں کبھی اس ملک کو چھوڑ کر جائیں گے تو مسلمان لوگ یہاں پر خلافت قائم کریں گے, جو کہ مسلمانوں کا فرض اول ہے, اولین فرض ہے کہ یہ لوگ کیا کریں گے, خلافت کو قائم کریں گے. اور انگریز نے لکھا ہے کہ ہم نے عمر بن خطاب کی خلافت کو دیکھ آئے ہیں کہ ان کے زمانے کے اندر 3-4 براعظم تک کیا ہو گئی تھی, ان کی حکومت چلے گئی تھی, اور مسلمانوں نے مطلب ہر جگہ اپنے اسلام کے جھنڈے گاڑے تھے. تو ان کو اصل دشمنی اسلام سے ہے. تو یہ کیا کر رہے ہیں, علماء اکرام کی کمر توڑنے کا کام کر رہے ہیں, اور پبلک کو علماء اکرام سے متنفر کر رہے ہیں. خواتین کو, جو مسلم سماج کے جو علماء ہے, چاہے کسی بھی مسلک کے ہوں, ان سے کیا کر رہے ہیں, یہ لوگ دونوں کے درمیان دوری پیدا کر رہے ہیں. دوری. کتنے نیوز چینل کے اوپر ایسا بھی دیکھنے آیا کہ بہت ساری خواتین علماء اکرام کے خلاف مطلب کیا کر رہی ہے, ڈیبیٹ کے اندر بات کر رہی ہے. اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں ڈیبیٹ کے اندر, میڈیا کیا ہے, یہ میڈیا وہی ہے جو مسلمانوں کو, ہندوؤں کو صرف لڑاتا ہے اپنی TRP کے لیے. ان کو صرف کیا پیسوں سے مطلب ہے, TRP سے مطلب ہے سب سے زیادہ ان کا چینل لوگ دیکھے, سب سے زیادہ ریٹنگ آئے, سب سے زیادہ ویوز آئے, TRP بڑھے. ان کا مقصد یہی ہوتا ہے, ان کا کوئی دھرم نہیں ہوتا ہے, میڈیا والوں کا کوئی دھرم نہیں ہوتا ہے. ان کے جو شبد جو ہوتے ہیں نا, جو شبد جو لا کر جو استعمال کرتے, یہ شبد ان کے رٹے رٹائے ہوتے. کیا ہوتے ہیں, رٹے. تو یہ شبدوں سے کیا کر رہے ہیں, لوگوں کو آپس میں لڑا رہے. تو آج اگر آپ کبھی ڈیبیٹ بھی دیکھیں نیوز چینل کے اوپر, تو ڈیبیٹ میں کیا ہوتا ہے, کسی مولانا کو بٹھا دیتے اور کچھ اسلامک لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں, مطلب کچھ مسلم خواتین ہیں, NGO کے خواتین ہیں, کوئی ٹیچر ہے, پروفیسر, ان کو بٹھا دیتے ہیں, اور بیچاری بے پردہ آ کر بیٹھتی ہیں. ان کو تو کچھ اسلام کو زیادہ پتہ ہوتا نہیں ہے, بٹ وہ مسلم ہے تو بھائی مسلم کو اپنے آپ کے اوپر پراؤڈ ہوتا ہے, اور وہ اسلام کی چھوٹی موٹی چیزوں کو لے کر مطلب بیٹھ جاتے ہیں کہ اسلام پاسداری سکھاتا ہے, اسلام برابری کا سبق دیتا ہے, اسلام انسانیت کا سبق دیتا ہے. اور یہ علماء اکرام جو ہے یہ ہمارے اندر تشدد پیدا کرتے, کرودھ پیدا کرتے. اور میڈیا والوں کے سوالات بھی ایسے ہوتے ہیں کہ سوالات جاتے ہیں کس کے, وہ جو مسلم خواتین جو ہوتی ہیں نا, ان کے پکش میں جاتے ہیں اور علماء اکرام کے ویرودھ میں جاتے ہیں. اب یہ میڈیا والے ان کا جھگڑا لگا دیتے ہیں, ساری دنیا اس کو سنتی ہے, ساری دنیا کیا ہوتی ہے ان کی. بہرحال یہ بل جو پاس ہوا ہے, ہم اس کی مخالفت پہلے سے بھی کرتے تھے, ابھی بھی اس کی مخالفت کرتے رہیں گے. اس بل میں ہے کیا, اس بل کے اندر یہ ہے کہ کسی نے اگر 3 طلاق کسی اپنی بیوی کو اگر دے دیا تو اس کے اوپر مقدمہ قائم کیا جائے گا, اس کو 3 سال کی سزا دی جائے گی. کیا دی جائیں گی, 3 سال کے سوال. اب آپ مجھے بتائیے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے طلاق کیا ہے, یہ کیا کوئی ایسا مطلب گفٹ ہے, ایک سرپرائز گفٹ ہوتا ہے نا, جیسے کہ برتھ ڈے کا سرپرائز گفٹ, اینیورسری کا سرپرائز گفٹ ہے جو شوہر اپنی بیوی کو دیں گا.
जी जी, अक्सर सवाल मेरा वही है कि क्या है ये मतलब ट्रिपल तलाक क्या है? ये तलाक कोई ऐसा गिफ्ट थोड़ी ना है कि भाई शोहर ने आया और यूं ही दे दिया बीवी को। ये कब आती है, ये नौबत कब आती है? जब बहुत क्लैशेस हो जाते हैं, बहुत रंजिशें हो जाती है, झगड़े फसाद, मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब निभा नहीं होता है, झगड़े बहुत, उस वक्त क्या होती है तलाक की नौबत, बंदे की ज़बान के ऊपर तलाक का लफ्ज़ आता है। तो वो यूं ही नहीं आता, इसके पीछे एक बैकग्राउंड होता है, बहुत बड़ा बैकग्राउंड, बहुत बड़ा। अब ये घरेलू झगड़े होते हैं, अब उस झगड़े के अंदर कभी मर्द भी गलत होता है, कभी औरत भी गलत होती है, पर सारी गलती का ठेकरा लाकर मर्द के सर पर फोड़ दिया जाता है और वो अपने आप को एकदम इनोसेंट बताती है, 2-4 आंसू बहा देती है, अपने आप को इनोसेंट बताती है। लेकिन हर मर्तबा मर्द ही गलत नहीं होता, कभी औरतें भी गलत होती है। और मर्द जब 3 तलाक बोलने पर जब मजबूर हो गया झगड़े के अंदर, तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी बीवी ने उसको कितना टॉर्चर किया होगा। जब बंदे को खूब टॉर्चर होता है, खुद प्रेशर उसके ऊपर आता है, बदकलामी होती है उसके साथ, और कोई उसकी इज्जत को उछाल कर जब बात करता है, मतलब बीवी, तो उसका रद्द अमल में ये होता है, मतलब ये तलाक किसी चीज़ के रद्द अमल में आती है, ये ऑटोमेटिकली नहीं आती। जी जी, तो पता चला कि घर में झगड़ा हुआ, झगड़े की वजह से शोहर ने बीवी को तलाक दे दिया। अब बीवी ने मुकदमा दायर किया, मुकदमा दायर करने के बाद शोहर को 3 साल की सज़ा, 3 साल की सज़ा, 3 साल किसे कहते हैं? 3 साल, चौथे साल में हुकूमत बदल जाती है, 4-5 साल में हुकूमत, 3 साल ये बंदा अंदर रहेगा। आप मुझे बताइए, एक बहू एक घर में मौजूद है, 3 साल के वास्ते उसने शोहर पर केस किया ट्रिपल तलाक का, 3 साल के लिए शोहर अंदर चला गया, क्या उस बहू के ससुराल वाले उसको घर में रहने देंगे? नहीं रहने देंगे? ये जो बातें कर रहे हैं कि वे तलाक देने से वे औरतें बेघर हो जाती है, तो बेघर कौन कर रहा है? तुम कर रहे हो, शोहर को उठा के जेल में डाल रहे हो। और जेल में तुम डाल भी क्यों रहे हो? ऐसे गुनाह पर उसको जेल में डाल रहे हो जो तुम्हारे ज़ौम के मुताबिक, तुम्हारे ख्याल के मुताबिक वो गुनाह हुआ ही नहीं है। मतलब ये हुकूमत ये कहती है कोई 3 तलाक दे, उसकी तलाक मानी ही नहीं जाएंगी, एक तरफ मानी नहीं जाएंगी। लॉजिक देखो, मानी ही नहीं जाएंगी। अब मानी नहीं जाएगी मतलब गुनाह साबित ही नहीं हुआ। जब गुनाह साबित नहीं हुआ, तलाक मानी नहीं गई, तलाक साबित नहीं हुई, तो फिर बंदे को सज़ा क्यों? फिर क्यों? बात समझ रहे हैं आप? तो बंदे को सज़ा क्यों? अब चलो, एक ना किए हुए गुनाह की सज़ा उसको मिल रही है। अब मुझे बताइए, उसके घर वाले क्या उसकी बीवी को घर में रखेंगे? बाल बच्चे वाली है, बेघर तो ऐसी भी हुई ना, वैसे भी ना। प्लस अब ये बताइए कि भाई ये लोग कहते हैं कि भाई औरतें बेघर हो जाती है, और उसका मतलब खर्चे पानी के वादे हो जाते हैं, समाज के अंदर एकदम मजलूम बन जाती है। अब मुझे बताए 3 साल के लिए ये बंदा अंदर जाएगा, तो उस बीवी को कमा कर कौन खिलाएगा? बच्चों की स्कूल फ़ीस है, 3 साल का अरसा है, स्कूल फ़ीस है, बच्चों की जो मतलब रिक्शा और कार जो लगी है, स्कूल बस जो लगी है उसकी फ़ीस है, उसके ख़र्चे हैं, बच्चों के ख़र्चे हैं, घर का किराना है, घर का लाइट बिल है, सब कुछ है। ये खर्चे कौन उठाएगा? हाँ, ये गवर्नमेंट उठाएगी या मोदी सरकार उठाएगी? कौन उठाएगा उसके खर्चे? कोई नहीं उठाएगा। तो आप समझिए, इस बिल के अंदर कुछ भी लॉजिक नहीं है, मतलब इसमें रियलिटी कुछ है ही नहीं। ये सिर्फ एक धर्म और एक मतलब नहीं क्या राजनीतिक मुद्दा बनाकर इसको मतलब राज्यसभा से पास करा लिया है। अभी हमारी आखिरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट। हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको चैलेंज करेंगे, कर रहे हैं और करते रहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा फ़ैसला दे जिससे क्या हो, मैं मुसलमानों के अंदर राहत हो। और असल में ये चीज़ क्या है भाई, एक धर्म का, जब संविधान में जब लिखा हुआ है कि हर हिंदुस्तान के हर बाशिंदे को उसके मज़हब पर अमल करने की आज़ादी हासिल है, बेशक, तो फिर आप कौन होते हो ये तलाक का बिल बनाने वाले? ये मुस्लिम जो ये है इंसानियत है, ये तो इसके अंदर मुदाखलत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सके। मुस्लिम समाज कभी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई उनके कुरान और हदीस को आकर बदल दे, कोई अल्लाह के हुक्म को आकर बदल दे। भाई हमारा अक़ीदा ये है कि हम जो कुछ आसमान से नाजिल हुआ है, अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, कुरान शरीफ जब शुरू होता है पहले पारे में सूरह बकरा ने अल्लाह ने क्या फरमाया? मोमिन ईमान वाला मुसलमान कौन है? अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व युक़ीमून सलाह, जो क्या करे? गैब पर ईमान लाए, नमाज़ों को कायम करे, और जो अल्लाह ताला ने जो चीज़ें नाजिल की उस पर ईमान रखे, वही तो मुसलमान है। तो ये शरीयत हमको अल्लाह ने दी है, ये अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह का गिफ्ट है हमारे लिए। तो हम इसके अंदर ना रद्दो बदल कर सकते हैं, ना इसके अंदर मुदाखलत कर सकते हैं। तो वो बात जो चल रही थी कि अगर कभी ट्रिपल तलाक बिल को अगर समझे, अगर कभी उसको मतलब एकदम रियलिटी के अंदर लेकर समझे, तो उसमें रियलिटी है ही नहीं। एक बंदा 3 साल के लिए अंदर जा रहा है, तो तब भी तो उसकी औलाद और उसकी बीवी बेघर है। और मुझे आप बताइए,
ایک بندے کو اس کی بیوی نے اٹھا کر جیل میں ڈال دیا، 3 سال کے بعد آنے کے بعد کیا وہ بیوی کو نبھائیں گا؟ کہ وہ بیوی سے وہ ازدواجی تعلق رکھیں گا؟ بالکل نہیں. ہاں، جو میرج تعلق جو ہوتے وہ رکھیں گا. ارے بیوی اور شوہر کے درمیان جو تعلق ہے وہ صرف محبت کی بنیاد پر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ایک الفت اور محبت کی بنیاد پر ہوتا ہے. اب 3 سال جس بیوی نے جس شوہر کو سزا دی، کیا آنے کے بعد اس کی محبت اس کے لیے باقی رہیں گی؟ کبھی نہیں. تم ویسے ہی کیا کر رہے ہو، مسلم سماج کا ایک کھلواڑ بنا کر رکھ رہے ہو، مسلم سماج کی شادیوں کا کھلواڑ بنا کر رکھ رہے ہو. تمہارے اندر لاجک ہے؟ اگر تم اس چیز کو گہرائی سے سمجھے تم کو خود سمجھ میں آئے گا یہ بل جو ہم پاس کر رہے ہیں اس سے کیا ہے بھائی، مطلب مسلم کا فائدہ ہے، پر اس میں فائدہ نہیں نقصان ہی ہے. اس میں فائدہ خواتین کو بھی ہے، ان کو بھی. آج خواتین صرف کیا دیکھ رہی ہے کہ بھئی یہ بل بنا تو اس سے مرد حضرات طلاق دینے سے ڈریں گے. ارے بل بنانے کی ضرورت کیا ہے جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ طلاق اللہ کو غصہ دلانے والی چیز ہے. اللہ کو غصہ دلانے والی چیز سے یہ مسلم بندہ نہیں ڈر رہا ہے، اور مودی سرکار نے جو قانون بنا دیا اس سے ڈرے گا. تو اس کا ایمان کہاں جا رہا ہے، اس کا عقیدہ کہاں جا رہا ہے؟ ہم نے تو کبھی ایسا مطلب پروموٹ ہی نہیں کیا رہا اس چیز کو کہ بندہ طلاق دینے سے نہ ڈرے. اس کو تو ڈرنا چاہیے، اس کو تو ڈرنا چاہیے. قرآن کا حکم ہے، حدیث کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے، اللہ اور نبی کا حکم ہے کہ بھائی تیرے کو ڈرنا ہے اس چیز سے. اور وہ جو اب مولانا ارشد نے سمجھے بتایا کہ بھائی طلاق دینے کا جو صحیح طریقہ جو اسلام میں ہے، میں وہی بات اسٹارٹ کیا تھا کہ جہاں چھوٹی چھوٹی باتوں کا شریعت کے اندر پورا طریقہ بتایا گیا ہے، جیسے کہ مطلب صاف صفائی کا، استنجا کا، پاخانہ کا، تو طلاق کا بھی ایک طریقہ بتایا گیا. وہ طریقہ کیا ہے؟ اگر تمہارے اندر نباہ نہیں ہو رہا ہے، تمہارے اندر مطلب جھگڑے فساد ہو رہے ہیں، تو سب سے پہلے تم کیا کرو، ایک طلاق دو. کیا کرو؟ ایک طلاق دو، اور 1 مہینے کا اس کا مکمل ٹائم دو. ہو سکتا ہے ایک طلاق سے ڈر کے، وہ طلاق کیا ہے، چھوڑنے کی پہلی سیڑھی کہ وہ ابھی شوہر مجھے چھوڑنا چاہتا ہے پر پورا چھوڑا نہیں ہے، پر ابھی ہم لوگ کیا کر لیں بھائی، تھوڑا سا کمپرومائز کر لیں، آپس میں صلح کر لیں. تو 1 مہینے تک 1 مہینے تک سوچنے کا وقت ہے. جب تک اس کے ایک حیض نہیں گزر جاتا، ایک ماہواری نہیں گزر جاتی، اور ایک ماہواری گزار کر پاک نہیں ہو جاتی، تب تک 1 مہینے تک کا مکمل اس کو ٹائم ہے کہ وہ کیا کر لے، سمجھ. شوہر بھی سوچے، اپنے رائے پر غور فکر کرے، اور عورت کو بھی مطلب حکم ہے کہ تو بھی کیا کر، کمپرومائز ہو سکتا ہے کر لے. اگر 1 مہینے کے اندر بھی ان کا نباہ نہیں ہو پا رہا ہے، اور ان کے درمیان جو کلیشز جو ہے وہ برقرار ہے، تو پھر شریعت کا دوسرا حکم ہے آپ دوسری طلاق دو. کیا دو؟ دوسری طلاق دینے کے بعد بھی 1 مہینے کا چانس شریعت دیتی ہے کہ اور 1 مہینہ لو سوچنے کے لیے. سوچو، وچارو، اپنے گھر کا سوچو، خاندان کا سوچو، بچوں کا سوچو، فیوچر کا سوچو، سب چیز کا سوچو. سوچنے کے بعد پھر قدم اٹھاؤ. پھر اگر 1 مہینہ گزار لیتا ہے، 1 مہینے کے اندر کبھی ان کی سوچ نہیں ملتی ہے، تب شریعت کا حکم ہے اب تم تیسری طلاق دو. جی. تو یہاں پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ جو 3 طلاق جو ہوئی ہے یہ طلاق سے عورت پر ظلم ہوا ہے. ظلم اس وقت ہوتا ہے جب تم کو سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا. 3 طلاق دے. یہاں پر تو تم کو پورا موقع مل رہا ہے. اب تیسرے مہینے میں تم کو تیسری طلاق مل رہی ہے. مطلب یہ کہ دونوں جورو مرد کو سوچنے کا مکمل موقع دیا گیا تھا، لیکن کسی وجہ سے دونوں کا مزاج نہیں بنا، دونوں کا مائنڈ نہیں بنا. اور اس کے بعد میں ہوا پھر ہاں لیکن ختم نا، 3 طلاق ہوئے تو ابھی ختم. تو وہی نہیں، 2 مہینے گزرنے کے بعد میں 2 مہینے گزرنے بعد تیسرے مہینے کے اندر کیا ہوئی، ان کی طلاق ہوئی. تو اتنا ٹائم ان کو ملا ہے سوچنے اور سمجھنے کے لیے. تو یہ ہے شریعت کا صحیح طریقہ. اس طریقے کو لوگ نہیں اپناتے، اور لوگ کیا کرتے ہیں، انڈائریکٹلی 3 طلاق ایک ساتھ بک دیتے. اب شریعت کا حکم تھا کہ کیا کرے، 3 مہینے کا ٹائم لے کر وقفے سے اس کو طلاق دے، تاکہ تم کو سوچ وچار کرنے کے لیے ٹائم ملے. لیکن تم نے کیا کر دیا، اس کو ایک ہی فائرنگ کے اندر ختم کر دیا. یہ چیز اللہ کو غصہ دلانے والی ہے. یہ تو ہم کو بٹ یہ تو نے اگر یہ عمل کر بھی دیا، ایک فائرنگ میں 3 طلاق اگر دے بھی دیا، ٹرپل طلاق دے بھی دیا، تب بھی وہ لاگو ہوتی ہے. تم یہ کہو گے بھائی ایک مرتبہ میں 3 طلاق دیا تو وہ لاگو ہی نہیں ہوں گی، اور جب 3 مہینے میں ایک مہینے میں 3 دن ایک طلاق دیا 3 مہینے تک تو وہ لاگو ہوں گی. تو شریعت میں ایسا نہیں ہے، چاہے ویسے دے چاہے ایسے دے، طلاق تو بہرحال لاگو ہونا ہی ہونا ہے. یہ شریعت کا طریقہ ہے. لیکن جو تم نے جو بل پاس کیا، تمہارے بل میں کیا لکھا ہوا ہے کہ ایک تو اس کی طلاق مانی نہیں جائیں گی، طلاق مانی ہی نہیں جائیں گی، پلس تم کو 3 مہینے کی سزا بھی، 3 سال کی سزا بھی. 3 سال کی سزا، 3 سال کی سزا ہے. اب مجھے بتاؤ، طلاق واقع نہیں ہوئی، اس کے باوجود 3 سال کی اس کو سزا مل رہی ہے. اب مجھے بتاؤ وہ جب ریٹرن آئے گا
تو کیا وہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھے گا؟ نہیں رکھ کیا اس کے جب تک وہ اندر ہے تب تک کیا اس کے گھر والے اس بیوی کو اپنائیں گے؟ اور وہ بیوی بھی کتنی بے غیرت ہوں گی کہ جس کا شوہر 3 سال تک کعب رہے، اندر رہے، اس کو نہ اپنے بیوی بچوں، اس کو نہ اپنے بچوں کا خیال، نہ اپنے فیوچر کا خیال. مطلب یہ ایک مذاق بنا دیا انہوں نے اس چیز کا. کیا کر دیا؟ مذاق بنا دیا. اور جو مسلم لوگ، جو مسلم پارٹیاں مودی کے پکش میں کھڑی ہیں، میں ان لوگوں سے یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں، بھائی تم ذرا گہرائی سے سوچو. تم کو اللہ نے عقل سلیم دیا، ذرا تمہارے راجنیتی سے تھوڑا باہر آؤ. تم ذرا راجنیتی سے اور کسی کی پشت پناہی کرنے سے تھوڑا باہر آؤ. تم نے اللہ کا کلمہ پڑھا ہے نا، تو اللہ کا کلمہ واپس سے پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس پر مکمل یقین کرتے ہوئے ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچو کہ یہ جو بل بنا ہے، یہ بل سے اس سے مسلمانوں کو نقصان ہے یا فائدہ ہے. تم کو سمجھ میں آئے گا. لیکن آج تم اندھے ہو چکے ہیں اپنے راجنیتک پارٹیوں کی پشت پناہی میں. اور جیسے کہ مولانا نے ابھی فرمایا کہ کتنے کروڑ، 25 کروڑ، 18 کروڑ 25 کروڑ کتنے ہیں؟ مسلمان ہیں. تو اس میں سے 1-2 کروڑ کبھی ان کا کبھی ساتھ دے بھی دے، اس کے علاوہ سب لوگ تو ورودھ میں ہی نا. اور آپ نیوز چینل کو آپ دیکھ لیجئے، کچھ بیوقوف لوگ جو مطلب کیا کر رہے ہیں، اس چیز کا استقبال کر رہے ہیں، اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. لیکن پورے ملک کا ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ جب سے یہ مدعا اٹھا ہے تب سے لے کے ابھی تک مسلمانوں کی اکثریت کے اس کا ورودھی کر رہی ہے. تو جس چیز کا ورودھ ہو رہا ہے تم اس چیز کا قانون کیسے بنا سکتے ہو؟ یہ حق تمہیں کس نے دیا؟ آخر میں ایک بات یہ کہوں گا، اللہ نے تم کو حاکم بنایا ہے. کیا بنایا ہے؟ حاکم بنایا ہے. تم کو خدا نہیں بنایا. بے شک اللہ نے تم کو حاکم بنایا ہے. تم حکومت کرو، واجب ہے. تم سے پہلے بھی لوگوں نے حکومت کی ہے. لیکن اگر تم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہو کہ ہم خدا بن گئے، تو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم کو حکومت مل گئی، ہم خدا بن گئے. تو میں آخری بات یہی کہنا چاہوں گا، اللہ نے تم کو حاکم بنایا، تم حکومت کرو، تم خدائی کے دعوے مت کرو. اور تم اپنے آپ کو خدا سمجھ کے خدائی قانون اور خدائی نظام کے اندر تم مداخلت مت کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی؟ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ٹرپل طلاق کا یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو میں آپ لوگوں سے اس ویڈیو کے مادھیم سے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کو بہت شیئر کرے، خوب شیئر کرے. اور میں آخر میں اور ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گا، ہم مسلمان ہونے کے ناطے اس بات کا اعلان کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ہماری شریعت کو کوئی بدلے، ہمارے اللہ کے قانون کو کوئی بدلے، ہمارے نبی کے قانون کو کوئی بدلے، ہم اس کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتے. ہر مسلمان کا یہی نعرہ ہونا چاہیے. اور آگے چل کر ہم کو بہت کچھ کرنا ہے، بہت کچھ کرنا ہے، اس کا ورودھ کرنا ہے. ہم کو ایک پلیٹ فارم پر آنا ہے، علماء اکرام کو سپورٹ کرنا ہے اور اس چیز کا ورودھ کرنا ہے. اب ہماری آخری امیدیں سپریم کورٹ سے لگی ہوئی ہیں، عدالت عظمیٰ بھی ہے ہماری، ان سے امید لگی ہوئی. اور یہ بل بھی جو پاس ہوا ہے نا، تو اس میں جو ووٹنگ جو ہوئی ہے، ایک طرف 99 اور ایک طرف 84 ہے. 15 ووٹنگ کے فرق سے یہ بل پاس ہوا ہے. کتنا؟ صرف 15 ووٹس کے فرق سے یہ بل کیا ہوا ہے؟ پاس ہوا ہے. زیادہ کچھ فرق نہیں ہے. اگر ہمارے کچھ اور کینڈیڈیٹ اگر وہاں پر ہوتے، سانسد کے اندر ہوتے، لوک سبھا کے اندر ہوتے، تو ہو سکتا تھا یہ فیصلہ نہیں ہوتا، راجیہ سبھا کے اندر یہ پاس نہیں ہوتا تھا. لیکن انہوں نے جمہوریت کی بنیاد پر کیا کیا ہے؟ اس بل کو کیا کیا ہے؟ لاگو کیا ہے. اور جمہوریت کی بنیاد کے اوپر تم حکومت کر سکتے ہو، تم خدا کے احکامات کو چینج نہیں کر سکتے. تو دوستو اس ویڈیو کو خوب وائرل کرے اور خوب اپنے دوستوں تک پہنچائے. آپ کے اگر کچھ سوالات اگر ہوں اس کے تعلق سے، تو آپ ہمیں کمنٹ باکس کے اندر سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں. اور یہ بھی بتائیے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو کیسے لگا. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. تو پھر دیر کس بات کی، ہمارا چینل سبسکرائب کرو، بیل آئیکن پریس کرو، تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. جزاک اللہ خیر.